اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفات، مزدلفہ اور منا حضرت آدم و حوا علیہم السلام کی یادگار ہیں۔ حجاج کرام 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں۔ اس میں کوئی خاص عبادت لازمی طور پر ادا نہیں کی جاتی۔ وقوف عرفات اور فریضہ حج ادا کرنے کے لیے کافی ہے۔ وقوف عرفات فریضہ حج ادا کرنے کے لیے کافی ہے۔ عرفات کی یہ حاضری حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کے درمیان اس ملاقات کی یاد دلاتی ہے جو 9 ذی الحجہ کو اس میدان میں ہوئی۔ اس کی تائید ان روایت سے ہوتی ہے۔ مزدلفہ اور عرفات کی وجہ تسمیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدے کے مقام پر اتارا گیا۔ پس حضرت آدم علیہ السلام ان کی تلاش میں نکلے تو ان کا آپس میں ملاپ ہو گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام اس مقام پر ان کے قریب ہوئیں تو اس کا نام مزدلفہ پڑ گیا، اور ان دونوں نے عرفات کے مقام پر ایک دوسرے کو پہچان لیا تو اس کا نام عرفات ہو گیا، اور 9 ذی الحجہ کو جمع ہونے کے مقام پر ان کا اکٹھا ہوا تو اس کا نام یوم جمع ہو گیا۔ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو ہند کے ایک پہاڑ نوز پر، جبکہ حضرت حوا علیہ السلام کو حجاز میں جدے کے مقام پر اتارا گیا۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبری اور نووی کے مطابق پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کو مقام عرفات پر پہچان لیا، بس اسی وجہ سے اسے عرفہ کا نام دیا گیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الجامع الاحکام القرآن میں لکھتے ہیں، جنت سے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدے میں اتارا گیا۔ کافی تگ و دود کے بعد آپس میں ان کی ملاقات عرفے کے دن مقام عرفات پر ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، پس اس دن کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے اس جگہ کو عرفات کا نام دے دیا گیا۔ یہ قول امام ضحاک کا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، یاقوت حموی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ مزدلفہ کی وجہ تسمیہ کے بارے میں رقم تراز ہیں۔ مزدلفہ کو جمع اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ساتھ اکٹھے ہوئے اور ان کے قریب ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما منا کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں۔ منا کو منا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے مفارقت کا ارادہ کیا تو ان سے پوچھا آپ کی کوئی خواہش ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے جنت کی آرزو ہے۔ پس حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش کی وجہ سے اسے منا کا نام دیا گیا۔ جس طرح رمی الجمرات سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہم السلام کے واقعے کی یاد اور صحیح بیان صفا المروہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کی یاد دہرانے اور تلبیہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور پکار کے جواب کا نام ہے، اسی طرح وقوف عرفات اور مزدلفہ اس ملاقات کی یادگار ہے جو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے درمیان جنت سے زمین پر تشریف لانے اور طویل عرصے کی جدائی کے بعد اس میدان میں ہوئی، جس میں انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان کر قربت اختیار کی۔ یہ بات یاد رہے کہ عرفات اور مزدلفہ کا لغوی معنی ہی پہچاننا اور قریب ہونا ہے۔ باری تعالیٰ نے اپنے ان مقبول بندوں کی اس ملاقات کی یاد زندہ و جاوید رکھنے کے لیے ہر سال حج کے لیے آنے والوں پر 9 ذی الحجہ کو ان میدانوں میں وقوف اور حاضری لازم قرار دی۔ عرفات اور مزدلفہ میں ظہرین اور مغربین کی ادائیگی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ہمیشہ اپنے وقت پر نماز ادا کرتے ہیں، لیکن حجاج کرام میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کرتے ہیں، اور ایسا صرف اس لیے ہے کہ اللہ کے محبوب ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ظہر و عصر اکٹھی ادا کی تھی، لہذا اس کی پیروی ہر خاص و عام کے لیے واجب قرار پائی۔ پھر مغرب کا وقت آ جاتا ہے، مسلمان غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کرنے کے پابند ہیں، لیکن حجاج کرام کے لیے قانون شریعت کی یہ پابندی معطل ہو گئی۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز مزدلفہ جا کر عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کی تھی، لہٰذا حجاج کرام بھی مزدلفہ پہنچ کر دونوں نمازیں اکٹھی ادا کرنے کے پابند ہیں۔ اس حوالے سے چند روایت ہیں۔ نمبر 1، محدثین کرام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک طویل حدیث مبارکہ روایت کی ہے۔ اس میں انہوں نے صراحت سے بیان کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ میدان عرفات میں ظہر اور عصر جبکہ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ادا کی۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ظہر اور عصر پڑھائی اور ان کے درمیان کوئی تسبیح نہ پڑھی، اور مقام مزدلفہ میں ایک اذان 2 اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء پڑھائی اور ان کے درمیان کوئی تسبیح نہ پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ مقررہ وقت پر نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا، سوائے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی 2 نمازوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع کر کے ادا کی۔ نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، تاہم ان روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حج کے موقع پر میدان عرفات میں مقررہ اوقات کی پابندی کی بجائے نمازیں اکٹھی پڑھنے کا حکم ہے، کیونکہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ قربانی ذبیح اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے۔ حجاج کرام مناسک حج کی ادائیگی کے دوران میں اور روئے زمین پر بسنے والے دیگر مسلمان بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کر کے سنت ابراہیمی کی یاد مناتے ہیں۔ یہ سارا عمل دراصل اس منظر کی یاد تازہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جب منشاء یزدی کی تعمیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے اس میدان میں لے آئے تھے۔ یہ عظیم قربانی بارگاہ الہی میں اس قدر مقبول ہوئی کہ آج بھی ہر سال حجاج کرام اس قربانی کی یاد میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی دینے کی یہ ادا اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ اسے صرف حج کے مناسک تک محدود نہ رکھا بلکہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر لازمی قرار دے دیا کہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس پر ان الفاظ میں تبصرہ کرتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں بہت ہی موٹا تازہ بکرا وادی صبیر جبل مکہ سے اتارا گیا تھا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے، اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ کر دیا۔ اس آیت میں ذبیح کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ذبح کرنا قیامت تک کے لیے سنت قرار دے دیا گیا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، تمہیں جاننا چاہیے کہ ذبیح میت سے برائی کو دور کر دیتا ہے، لہذا اللہ کے بندو تم قربانی کیا کرو۔ یہ عمل بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد منانا سیلیبریشن ہے تاکہ امت دین کی روح سے وابستہ رہے اور اللہ کی راہ میں جان و مال لٹانے میں دل ہمہ وقت تسلیم و رضا کی کیفیت میں ڈوبا رہے۔ قربانی کے جانور شاعر اللہ ہیں۔ یوں تو دنیا میں ہر جگہ
اللہ کی راہ میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نسبت ہونے کی وجہ سے قربانی کے لیے ذبح کیے جانے والے جانوروں کی حیثیت منفرد اور جداگانہ ہیں۔ انہیں اس خاص نسبت کی وجہ سے شاعر اللہ کا درجہ دیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قربانی کے بڑے جانوروں یعنی اونٹ اور گائے وغیرہ کو تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا گیا ہے۔ آج بھی سنت ابراہیمی کے انہی واقعات کو تخیل و تصور میں لا کر قربانی کی جاتی ہے، جس سے اللہ کا پسندیدہ عمل اس کی رضا کے حصول کا باعث بن جاتا ہے۔ کنکریاں مارنے کا عمل سنت ابراہیمی ہے۔ حجاج کرام 3 دن منا میں قیام کرتے ہیں اور ان ستونوں کو پتھر مارتے ہیں جو جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کے نام سے معروف ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کی یادگار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین ابراہیم علیہ السلام کو لے کر جمرہ عقبہ پر گئے تو وہاں ان کے سامنے شیطان آیا، انہوں نے اسے 7 کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ جمرہ وسطیٰ پر تشریف لائے تو شیطان کے دوبارہ سامنے آنے پر انہوں نے اسے 7 کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ جمرہ اولا پر پہنچے تو شیطان سے 12 آمنا سامنا ہونے پر اسے 7 کنکریاں ماری، وہ زمین میں دھس گیا۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، بے شک جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج کی ادائیگی کا حکم دیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام آپ کو جمرہ عقبہ پر لے گئے۔ وہاں آپ کے سامنے شیطان آیا، آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ چلا گیا۔ پھر وہ آپ کے سامنے جمرہ وسطیٰ پر آیا، آپ نے اسے 7 کنکریاں مارے۔ یہ ایسا مقام تھا جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآنی آیت پڑھتے ہوئے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے اسے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر سفید قمیص تھی۔ انہوں نے کہا، ابا جان میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں ہے جس میں آپ مجھے کفن دیں، لہٰذا اسے میرے جسم سے اتار لیں تاکہ آپ مجھے اس میں کفن دے سکیں۔ بس آپ نے انہیں سیدھا کیا کہ وہ قمیص اتار لیں تو آپ کے پیچھے سے غیبی ندا دی گئی، اے ابراہیم واقعی تم نے اپنا خواب کیا خوب سچا کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں موٹی آنکھوں اور سینگوں والا سفید خوبصورت مینڈا کھڑا پایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ ہم اسی قسم کے مینڈے فروخت کرتے ہیں۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جمرہ اولا پر لے گئے تو وہاں بھی شیطان سے مدبھیڑ ہو گئی، آپ نے پھر اسے 7 کنکر مارے یہاں تک کہ وہ بھاگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شیطان کو کنکر مارنے کے ساتھ ساتھ تکبیر بھی کہتے رہے۔ اس کی تائید ان روایت سے ہوتی ہے۔ حضرت مجاہد بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جبریل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر جمرہ عقبہ کے مقام سے گزرے تو وہاں ابلیس کھڑا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تکبیر کہہ کر اسے کنکر مارے۔ پھر جمرہ وسطیٰ پر ابلیس سے سامنا ہونے پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ تکبیر کہہ کر اسے کنکر مارے۔ پھر جمرہ اولا پر ابلیس نے ملا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا کہ تکبیر کہہ کر اسے کنکر مارے۔ شیطان کو کنکریاں مارنا صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی سنت نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، جیسا کہ روایت سے ظاہر ہے۔ امام کلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمار کو اس لیے جمار کنکریاں پھینکنے کی جگہ کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ابلیس کو کنکریاں مارتے تو وہ تیزی سے آپ کے آگے بھاگتا تھا۔ اللہ کے محبوب بندے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آج سے ہزاروں سال پہلے جو عمل کیا تھا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مستجاب ہوا۔ امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب ہو گئی۔ یہ عمل حاجیوں کے لیے لازم قرار دے دیا گیا اور جب تک
یہ عمل دہرایا نہ جائے حج جیسی عظیم عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ یہ عمل پیغام اور مقصدیت سے خالی نہیں، اس سے 3 چیزوں کی تعلیم حاصل ہوتی ہے۔ اولاً اس طرح انبیاء کی سنت جاری رہتی ہے۔ ثانیاً اس عمل کو بار بار دہرا کر اللہ کے ان برگزیدہ پیغمبروں کے لیے جذبہ محبت اطاعت کا والہانہ اظہار ہوتا ہے۔ ثالثاً مسلمان ان علامتی شیطانوں کو پتھر مار کر شیطان سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس تمام بحث کا حاصل یہ ہے کہ کسی بھی واقعے کی کیفیت کو تصور و تخیل میں لا کر اس پر اپنے قلبی جذبات کا اظہار کرنا نہ صرف شرعاً جائز ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہے۔ آج امت مسلمہ اگر اپنے پیارے اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر واقعات ولادت کو تصور و تخیل میں جاگزیں کر کے ان کی یادگار کے طور پر محافل کا انعقاد کرتی ہے تو یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ یہ محافل آقائے دو جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبی و عشقی تعلق کو مزید مستحکم کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت اور قلبی وارفتگی میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دل میں بسا لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں کھوئے رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضوری کے لمحات نصیب ہو جانا وہ کیفیات ہیں جو اللہ رب العزت کو بے حد محبوب ہے۔ بندہ خدا خلوص نیت سے رضا الہی کے لیے بیت اللہ کا حج کر کے یاد ابراہیمی تازہ کرتا ہے تو رب کریم اس کے صغائر کبائر معاف فرما دیتا ہے۔ اگر وہ بندہ یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام اور گلہائے عقیدت پیش کرے تو پھر اس کی خوشی بختی کا عالم کیا ہوگا۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کا ادراک ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت میں پختہ تر کرتا ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو باقی تمام عقائد کی جان ہے۔ دین سارے کا سارا در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسائی کا نام ہے۔ اگر اس در تک ہم نہ پہنچ سکے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے اور بو لہبی باقی رہ جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔